بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا پڑھتے ہیں لیسن نمبر 12. آج سے ہم لوگ پاکستان کا جو کلچر ہے، پاکستان کی جو سوسائٹی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. کیا کیا لینگویجز ہوتی ہیں، کیا کیا کھانے ہوتے ہیں، کیا کیا ڈریسنگ ہوتی ہے، کیا کون کون سے ریلیجن ہیں، کون کون سے جو ہے نا ہماری آرٹ اور آرکیٹیکچر ہے، کون کون سے ڈانس ہوتے ہیں، کون سا میوزک ہوتا ہے. اوور آل انٹرسٹنگ لیسنس جو ہے نا وہ اب اسٹارٹ ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تھوڑا یہاں پہ انٹروڈکشن دی ہوا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی اور کلچر کس قسم کا ہے. ہم لوگ اگر پاکستان کے لوگوں کی ڈیلی لائف اگر ان کی دیکھیں، یا ہم لوگ اپنے رسم و رواج دیکھیں نا سوسائٹی کے، تو ہمیں یہ بات کامن دیکھنے کی ملتی ہے کہ پورے پاکستان میں فیملی آرگنائزیشن ہے نا وہ پیٹرائکل ہے. پیٹرائکل کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری فیملی کے اوپر جو کنٹرول ہوتا ہے نا وہ مرد کا ہوتا ہے، اور میٹرائکل وہ ہوتی ہے فیملی جہاں پہ عورت کا کنٹرول ہوتا ہے پوری فیملی کے اوپر. تو اب لوگ پاکستان میں دیکھیں کہ سب کی جو پاپا جان ہوتے ہیں نا ان کا بہت زیادہ روب اور وہ کنٹرول ہوتا ہے، مردوں کا ہمیشہ کنٹرول ہوتا ہے. تو پیٹرائکل فیملیز ہوتی ہیں. لوگ جو ہے نا ایکسٹینڈڈ فیملیز میں رہتے ہیں، یعنی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ایک ہی گھر کے اندر. جو سب سے بڑا جو ایک مرد ہوتا ہے نا وہ فیملی کا لیڈر ہوتا ہے، اور فیملی کے ممبرس کے بارے میں جتنے بھی ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں وہ گھر کا جو بڑا مرد ہوتا ہے وہی لیتا ہے. عورت کی جو جگہ ہے وہ سوسائٹی میں مرد کے حساب سے تھوڑی وہ کم ہے، سیکنڈری امپورٹنس دی جاتی ہے اس کو. عورتوں کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ گھر کے کام کریں، یعنی کہ اپنے جو ہے نا ایک وفاشار اور مطلب فرائض کو پوری کرنے والی بیوی اور ماں کی طرح وہ ایک رول پلے کریں. پنجاب میں تو جو کپاس چننے والی جو ایک رول ہے نا یہ عورتوں کی ہی یہ جاب ہے، وہ عورتیں ہی کپاس چنتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے گھر ہیں جہاں پہ پردے کا انتظام اتنا سخت ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے نا سیکشن الگ ہو جس کو مردانہ کہا جاتا ہے، اور وہ گھر کے سامنے جو ہے نا وہ ایک کمرہ بنایا جاتا ہے جس کا باہر سے دروازہ ہوتا ہے تاکہ وزٹرز جو بھی آئیں تو وہ اسی مردانے میں بیٹھیں، عورتیں اسے ڈسٹرب نہ ہوں. جو ہماری پاکستانی جو ہیں جو بہت زیادہ امیر طبقے ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ویسٹرن ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں، اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقے جو ہے نا وہ اس طرح کے وہاں پہ پردے کا تصور نہیں ہوتا. اگر ہم لوگ یہ دیکھیں جو کسان ہوتے ہیں نا، جو جن کے گھر کے حالات کچھ اچھے ہوتے ہیں، یا جو شہروں میں رہنے والے جو مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں وہ ابھی تک اپنی عورتوں کو پردے کے اندر ہی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو دیہات کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ عورتوں کی ڈیوٹی گھر کے اندر بھی ہوتی ہے اور گھر کے باہر کھیتوں میں بھی وہ کام کرتی ہیں، اسی لیے وہاں پہ پردے کا تصور جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے. یہ زیادہ چینج اس وقت آیا تھا جب مڈل انکم گروپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے ویسٹرن ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا تھا، اور جب ان کی عورتیں جاب وغیرہ انہوں نے کرنا سٹارٹ کی تھی. مڈل کلاس میں کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے پروفیشنل لائفز میں بہت زیادہ اپنا نام بھی کمایا ہے. اگر ہم لوگ پاکستان میں ریلیجن کے بارے میں اگر بات کریں، بلیفس کس طرح کی ہیں، تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ ہیں. مسلمان 97% ہیں، اس میں سے سنی 77% ہے اور شیعہ 20% ہے. اس کے علاوہ 3% دوسری مائنورٹیز ہے جس میں سکھ ہو جاتے ہیں، اردو، اس کے بعد عیسائی وغیرہ وہ سارے آ جاتے ہیں. اسلام زیادہ تر پریکٹس کیا جاتا ہے ہماری پاکستانی سوسائٹیز میں، اور ہماری پرسنل لائف، ہماری پولیٹیکل لائف، ہماری اکنامک لائف، ہماری لیگل، کوئی بھی کسی زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کو ہم لوگ دیکھ ہی فالو کرتے ہیں اس کو. بہت سارے مسلمانوں پہ بہت سارے جو ہے نا اوبلیگیشن جو چیزیں فرض ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، ایک صبح جب ایٹ ڈان، اس کے بعد نون آفٹر نون میں، اور سن سیٹ میں، اور پھر ایوننگ میں. مسلمانوں کا ہالیڈے ہوتا ہے فرائیڈے. مارکیٹ، انسٹیٹیوٹس، سارے ادارے وغیرہ کلوز ہو جاتے ہیں نماز کے ٹائم پہ. اس کے علاوہ ایک مقدس مہینہ آتا ہے ہمارا رمضان، جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، جس میں سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ صبح سحری سے لے کے افطار تک کچھ بھی نہیں کھاتے. تقریباً 6 گھنٹے جو ہے نا وہ بالکل بھوکے رہتے ہیں، نہ کچھ کھانا نہ پینا، کوئی سگریٹ نہیں، کوئی اسموکنگ نہیں، کوئی چوئنگ گم بھی نہیں کھانی، کچھ بھی نہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ سوشل آرگنائزیشن کی بات کریں کہ ہمارا فیملی سسٹم کس طرح کا ہوتا ہے، کہ اگر آپ لوگ ٹریڈیشنل پارٹس دیکھیں نا پاکستان کے، جو ابھی بھی جہاں پہ ویسٹرن کلچر کو نہیں اڈاپٹ کیا جاتا، جہاں پہ روایات کو بہت برقرار رکھا جاتا ہے، تو وہاں پہ سوشل آرگنائزیشن موو کرتی ہے، ریوالو کرتی ہے آپ لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ ارد گرد. یعنی کہ کاسٹ سسٹم کی بیس پہ نہیں آرگنائزیشن بنتی، رشتہ داری کی بیس پہ آرگنائزیشن بنتی ہے. ایک برادری کا جو تصور ہوتا ہے نا، یعنی کہ بھائی چارے کا ایک تصور ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ انڈوگیمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی کاسٹ کے اندر یا اپنے جسٹ رشتہ داروں کے اندر ہی وہ شادی کرتے ہیں. اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم بیس ہوتی ہے اس کی سوشل سٹرکچر کی، اور کسی بھی انسان کی پہچان کے لیے ساری جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیوکلیئر فیملیز بھی ہوتی ہیں. اچھا،
ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں کون کون رہتے ہیں؟ ایک تو نیوکلیئر فیملی یعنی کہ میاں بیوی ان کے بچے، اس کے علاوہ دور کے رشتہ دار، نزدیک کے رشتہ دار، اس کے علاوہ جو ہمارے قبیلے کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ، دوست اور جو ہمسائے ہوتے ہیں، یہ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں آ جاتے ہیں. فیملی کے ساتھ وفاداری کرنا یہ ان لوگوں کا ایک مین جو ہے نا، ہر چیز سے پہلے وہ اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ فیملی کی آپس میں جو ہے نا لویالٹی ہونی چاہیے. فیملی دوسرے کلچرز کے برعکس پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں فیملیز کو بہت زیادہ پرائیویٹ رکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں فیملیز بہت بڑی بھی ہوتی ہیں، 6 بچے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے. پریفرڈ جو میرج ہوتی ہے نا مرد کے لیے، یہی پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر اگر رہ رہا ہے تو اپنے چاچو کی بیٹی کے ساتھ وہ شادی کرے. زیادہ تر یوں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا اگر انہوں نے شادی کرنی بھی ہے نا تو بھی وہ اگر یعنی کہ برادری کے اندر ہی شادی کرنے والا تصور ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیپوٹزم کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نا زیادہ ہر معاملے میں آگے رکھنا. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو جاب کے لیے ہائر کر رہے ہیں نا تو ایک لائق بندہ آ گیا، ایک نالائق آ گیا، تو جو نالائق ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو آپ اس نالائق کو رکھ لیں گے، ٹھیک ہے. نیپوٹزم ہمارے ہاں پازیٹیو سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ گارنٹی مل جاتی ہے کہ آپ جس بندے کو ہائر کر رہے ہیں آپ وہ ٹرسٹڈ بندہ ہے، آپ اس کو پہلے جانتے ہیں. کسی بھی کنٹری میں جہاں بھی ایسے حالات ہوں کہ ٹرسٹ ایک پہلی امپورٹنس جس کو دی جاتی ہے نا، اگر وہاں پہ ٹرسٹ ہونا ضروری ہے تو وہاں پہ نیپوٹزم بہترین ہوتی ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کو ہائر کرتے ہیں تو. اس کے علاوہ جو فیمیل جو ریلیٹیوز ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے باہر کے حالات سے. ہمارے ہاں پاکستانی سوسائٹیز میں پبلک پلیس پہ یا کہیں بھی اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ لوگوں کی فیملی کی فیمیل کے بارے میں کوسچن کرے. اس کے علاوہ پاکستان کی لینگویجز کی بات کریں، ہمارے پاکستان میں 73 لینگویجز بولی جاتی ہیں، آپ کے یہ کوئز میں آتی ہیں. اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے، انگلش آفیشیل لینگویج ہے، اور بہت سارے پاکستان کے جو ایلیٹس ہیں اور جو گورنمنٹ کے جو یہ جو وزیر مشیر ہوتے ہیں یہ سارے انگلش کو بہت مطلب دھڑلے سے جو ہے نا وہ بولتے ہیں فخر کے ساتھ. تو یہ آپ لوگوں کی MCQs میں بھی آتا ہے. ڈاکٹر طارق عبدالرحمان کی ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 74 لینگویجز بولی جاتی ہیں. ڈاکٹر عطاش دورانی نے کہا ہے کہ 76 لینگویجز بولی جاتی ہیں. جو سب سے آخری ایڈیشن ہے نا ایتھنولوگا کی پوری جو دنیا میں ساری لینگویجز کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں، یہ ویب بیس پبلیکیشن ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں 7000 لینگویجز بولی جاتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 73 لینگویجز بولی جاتی ہیں. اس لیے ہم لوگ ایتھنو کو فالو کرتے ہیں اور ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں 73 لینگویجز بولی جاتی ہیں. ایتھنو کا جو 19th ایڈیشن ہے 2016 میں وہ بنایا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں 7457 لینگویجز پائی جاتی ہیں. اس میں 300 یعنی کہ 360 لینگویجز ایسی ہیں جو بالکل ڈیڈ لینگویجز ہیں، جو اب ختم ہو چکی ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں بولتا. جو باقی جو 7097 لینگویجز ہیں وہ اس کو لسٹ بناتے ہیں ایتھنولوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ والی لیونگ لینگویجز ہے جو ابھی بھی ہماری دنیا میں موجود ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو لیونگ لینگویجز ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں، ان میں سے بہت ساری ایسی جو انڈیجرڈ ہیں، یعنی کہ خطرہ ہے کہ وہ بھی آنے والے وقتوں میں بالکل ختم ہو جائیں گی. اس لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ ان کو بچا سکیں. اور بہت ساری مختلف لینگویجز جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں، پنجابی بولی جاتی ہے، سرائکی، سندھی، پشتو، بلوچی، ہندکو، بروہی، بروشسکی، بلتی، خور، گجراتی اور بہت ساری جو ہے نا وہ دوسری لینگویجز ہیں جو سارے جو ہے وہ بولتے ہیں. اردو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس کا کلوز ریلیشن ہے ہندی کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اردو کو عربک الفابیٹس میں لکھتے ہیں، لیکن ہندی جو ہے نا وہ دیوناگری الفابیٹس میں لکھا جاتا ہے. اردو کے کچھ ورڈز ایسے ہیں جو عربک سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں، عربک سے ہم نے لیے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے فارسی سے لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہندی سے بھی لیے لیکن ہندی سے بہت کم، زیادہ ہم نے عربک اور پرشین سے لیے ہوئے ہیں. بہت ساری جو انڈیجرڈ لینگویجز ہیں یعنی کہ جن کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے جو وہ پاکستان میں بولی جاتی ہیں. انفیکٹ پاکستان کی جو اگر ہم لوگ لنگوسٹک ڈائیورسٹی جو ہے نا، لنگوسٹک ڈائیورسٹی کا یہ مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ وسیع معنی مختلف لینگویجز بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اتنی زیادہ یہ ڈائیورسٹی ہے لینگویجز میں کہ ناردرن ایریاز جو ہے نا ہمارے وہاں پہ 30 لینگویجز تو خالی ناردرن ایریاز میں بولی جاتی ہیں. ان لینگویجز کا تعلق ہے انڈو آرین لینگویجز کے ساتھ. بہت ساری ایسی بھی ہیں جن کا تعلق انڈو ایرانین سے ہے اور کچھ کا ہے سینو تبتن سے ہے. انڈو آرین، انڈو ایرانین اور سائنو تبتن، ٹھیک ہے. لیکن ایک لینگویج ہے جس کو ہم لوگ بروشسکی بھی کہتے ہیں، اس کو ابھی تک کلاسیفائی نہیں کیا لنگوسٹ نے کہ ہم لوگ اس کو کس فیملی کے ساتھ اس کا ہم لوگ ریلیشن شپ نکالیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لینگویج آئسولیٹ ہے، یعنی کہ دوسری زبانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. کیونکہ لنگوسٹ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ فائنڈ ہی نہیں کر پائے کہ وہ دوسری لینگویجز کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ نکال سکے. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے لینگویج آئسولیٹ اور یہ بروشسکی، آپ لوگوں نے دو نام یاد رکھنے ہیں.
اس کے بعد ہم لوگ پاکستان کے ڈریسنگ پیٹرنس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ بھی آپ لوگ آسانی سے لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو کلاتھنگ اسٹائل ہے وہ بالکل سملر ہے انڈیا کی طرح. شلوار قمیض پہنی جاتی ہے, گھٹنوں تک شرٹ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ قمیض کہتے ہیں, اس کے علاوہ ڈھیلی ڈھالی ایک ہماری پینٹ جس کو ہم لوگ شلوار کہتے ہیں. یہ ہمارا کامن جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل ایک ہمارے اٹائر ہے. لیکن اگر زیادہ رسمی جو ہوتے ہیں جیسے فنکشنز وغیرہ تو اس میں ہم لوگ دوسرے گارمنٹس بھی پہنتے ہیں. جو مرد ہوتے ہیں وہ لمبا سا کوٹ پہنتے ہیں گھٹنے تک جس کو ہم لوگ شیروانی کہتے ہیں, اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ہلکی پھلکی سی شال لیتی ہیں جس کو ہم لوگ دوپٹہ کہتے ہیں. بہت سارے ایسے جو کنزرویٹو تنگ نظر مسلم کمیونٹیز ہیں وہاں پہ تو تنگ نظر نہیں, مطلب لوگ اس کے بارے میں ایسے یوز کرتے ہیں, بٹ دیٹ از میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ایک نا کھلا مائنڈ ہونا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت برقع پہنتی ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیں نا میری بات سنیں, تنگ نظر ہونا اور آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کا وہ مطلب ہوتا ہے کہ جو رواج پرانا ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہے. لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے آیا تھا, برقعے کا حکم 1400 سال پہلے آیا ہے. اس سے پہلے عورتیں جو ہیں وہ برقع نہیں پہنتی تھی, پردہ نہیں کرتی تھی. جہاں سے آپ لوگ خود اندازہ لگائیں آؤٹ ڈیٹڈ کون سی بات ہے, برقع پہننا یا نہ پہننا. نہ پہننے والا تصور تو پہلے آیا تھا نا, تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. برقع پہننا تو آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ مطلب جو کنزرویٹو کا لفظ ہے جو یہاں پہ یوز ہوا ہے نا, میں اس کے ساتھ بالکل بھی ایگری نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بالکل آپ لوگوں کے گھٹنے تک آتا ہوا وہ ایک گارمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ برقع کہتے ہیں, جس میں آپ لوگ جو ہے نا فیس کو کور نہیں کرتے. پرانی جو جنریشنز ہیں اس میں فز ہیٹ بہت زیادہ پاپولر ہوتی ہے, یعنی کہ مسلمانوں کی ایک ٹوپی ہوتی تھی, ایک وولن بوٹ شیپ جس کو ہم لوگ کراکل ہیٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ محمد علی جناح جو ہے نا وہ زیادہ تر ان کو پہنتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کراکل ہیٹ کی بہت زیادہ نسبت ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ. لیکن ہیٹ کے اور بہت سارے اسٹائلز ہیں. ٹرائبل ایریاز جو ہے نا ہمارے اس میں تو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ ویسٹرن کلاتھس بھی یہاں پہ بہت زیادہ پاپولر ہیں. شہری جو ہوتے ہیں نوجوان وہ زیادہ ویسٹرن کلاتھس پہنتے ہیں. ویسٹرن اور پاکستانی اسٹائلس کا کمبینیشن بھی ہمیں گلیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے, جہاں پہ اوپر قمیض پہنی ہوتی ہے اور نیچے جو ہے جینس پہنی ہوئی ہوتی ہے. وہ کمبینیشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ پاکستانی کیوسین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو کھانے ہیں وہ اور ڈائننگ کس یعنی کہ کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے وہ پاکستان کا کیسا ہے. پاکستان کی جو کیوسین ہے نا اس کا تعلق ہے انڈیا کے ساتھ. ان کے MCQs میں بھی آتا ہے. یہاں پہ زیادہ تر کامن ہوتی ہیں کری ڈشز, یعنی کہ شوربے والی ڈشز بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں. ویجیٹیبلس پکتی ہیں, آلو ہو گیا, ایگ پلانٹ یعنی کہ وہ لمبا جو ہوتا ہے نا بینگن وہ, اس کے بعد اوکرے, اور اس کے علاوہ جو دیہاتی جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ گھٹنے کے اونچے ہوتا ہے نا ایک ٹیبل ہوتا ہے گول. ٹھیک ہے. فرش پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں ٹیبل کے اوپر رکھ کے, اور ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے. کچھ ایسے ریجنس بھی ہیں, کچھ ایسے ہاؤس ہولڈ بھی ہیں جہاں پہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ زیادہ تر نا یعنی کہ مسالوں کا ایک مکسچر ہوتا ہے اس کو وہ یوز کرتے ہیں اپنی ہانڈیوں میں, اپنے کھانوں میں. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی جو اسپائسز ہوتے ہیں جو ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. دہی کو زیادہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے, یوگرٹ کو. اس کے علاوہ فیوریٹ میٹس جو ہیں یہاں پہ چکن, مٹن, لیمب یہ زیادہ کھائے جاتے ہیں. دالیں بہت اچھا ایک اسٹینڈرڈ ڈش سمجھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو ایک قومی خوراک ہے نا وہ ہے ہماری گندم کی روٹی. اس کے علاوہ کامن بریڈز ہوتی ہیں جس میں چپاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور اس کے علاوہ ایک نان ہوتا ہے, یعنی کہ چپاتی ہوتی ہے بالکل فلیٹ بریڈ ہوتی ہے, اور نان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا پھولا ہوا ہوتا ہے, مطلب وہ فلیٹ نہیں ہوتا, اس میں نشیب و فراز جو ہے نا وہ آپ لوگ وہ ہوتے ہیں. پاکستان کی جو ڈرنک ہے نا اس میں آپ لوگوں کی چائے آ جاتی ہے, لسی ہوتی ہے جو کہ دہی سے بنتی ہے, شربت ہو گیا, لیمونیڈ یعنی سکنجبین بھی ہم لوگ جس کو کہتے ہیں, یہ بہت زیادہ پاپولر ہیں. مسلم جتنے بھی کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ شراب منع ہوتی ہے, اس کو غلط سمجھا جاتا ہے شراب پینا. لیکن ابھی بھی مختلف جو ہے نا گھروں میں کچھ ایسی مطلب سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اس کو یوز کر بھی لیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے اربن ایریاز میں یعنی کہ شہروں میں جو وہ کھانے کے برتن جو ہے نا وہ اتنا وہ یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو ویسٹرنائزڈ فیملیز ہیں نا وہ زیادہ برتن جو ہے مطلب ایٹنگ یوٹینسلس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ چمچ کانٹے کے ساتھ کھانا, تو وہ بہت ابھی تک کم ہے. لیکن جو ایسی فیملی جو ویسٹرن کو اڈاپٹ کرتی ہیں, ویسٹ کو لے کے چلتی ہیں, تو وہ زیادہ اس چیز کو فالو کرتی ہیں. گیسٹ کو ہمیشہ پہلے چیز سرو کی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہماری فیملی کا جو سب سے بڑا ممبر ہوتا ہے وہ کھانا اسٹارٹ کرتا ہے, اس کے بعد اس فیملی کے ممبر سے جو چھوٹا ہوتا ہے پھر اس سے چھوٹا, پھر اس سے چھوٹا, اس طرح سے ہمارے کھانے کا جو ایک طریقہ ہے اس طرح سے ہمارا شروع ہو جاتا ہے. جب تک بڑا بندہ کھانا شروع نہیں کرتا تب تک ٹیبل پہ کوئی بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا. یہ ہمارے ہاں کلچر ہے. تو یہ آج کا ہمارا بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ چیپٹر تھا. آگے سارے انٹرسٹنگ ہیں, بس آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. کچھ ایک دو لیسن آئی تھنک سو آگے ایسے آ رہے ہیں جو تھوڑے سے لینتھی ہوں گے, بٹ اس میں بھی ایزی کر لیں گے ہم لوگ. جب آپ لوگ اس کو سن لیں گے آسانی سے آپ لوگوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب اور آگے شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.